علماء کرام کا استہزاء کرنا اور توہین کرنا۔ جو علماء ہیں، صلحاء ہیں، دیندار لوگ ہیں، ایسے علماء کا مذاق اڑانا، ان کی توہین اور تذلیل کرنا بسا اوقات یہ بھی ایسا گناہ ہے جو انسان کے سوء خاتمے کا اور کفر کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان میں، اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں، بڑے اللہ والے انسان گزرے ہیں، ان کا نام تھا یوسف بن وہرہ ہمدانی۔ یوسف بن وہرہ ہمدانی یہ درس دیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یوسف بن وہرہ ہمدانی درس دے رہے تھے اور سینکڑوں لوگ ان کے درس میں ہوتے تھے، بڑے پرہیزگار انسان تھے۔ دوران درس ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام تھا ابن سقا، اس نام سے یہ مشہور تھا، بہترین قاری بھی تھا، قرآن کریم کا حافظ بھی تھا، مختلف لہجوں میں قرآن پڑھتا تھا، مختلف قرأتوں سے یہ واقف تھا۔ لیکن دوران درس اس نے حضرت پر اعتراضات شروع کیے، اور ان اعتراضات کا مقصد اپنی اصلاح کرنا نہیں تھا، اعتراض کا مقصد کسی دین کی بات کو سمجھنا نہیں تھا، بلکہ اعتراض کا مقصد اس بڑے عالم کی توہین اور تذلیل تھی۔ تو دوران درس جو اس نے اعتراضات شروع کیے تو حضرت یوسف بن وہرہ ہمدانی نے کہا، مجھے تیرے کلام سے کفر کی بو آتی ہے، انی اجد کلامک من رائحۃ الکفر لعلک تموت علی غیر ملت الاسلام۔ مجھے لگتا ہے کہیں تیری موت اسلام کے علاوہ پر نہ ہو جائے۔ یعنی یہ سوال کا جو تیرا انداز ہے، اشکال کرنا الگ چیز ہے، بات پوچھنا الگ چیز ہے، استہزاء کرنا، دوران مجلس توہین تذلیل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو کہا تیرے کلام سے مجھے کفر کی بو آتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تیرا خاتمہ کفر پہ ہوگا۔ اب یہ شخص تو یہاں سے چلا گیا ابن سقا، اور یہاں سے گیا اور یہ مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا۔ عیسائی ہونے کے بعد جب روم سے کچھ لوگ وہاں آئے تو اس نے کہا میں بھی روم جانا چاہتا ہوں، تو ان کے ساتھ یہ روم واپس چلا گیا۔ روم گیا، یہ وہیں رہتا تھا عیسائیت پر۔ اب تو ایک مسلمان کہتا ہے جب میری وہاں روم مجھے جانا پڑا تجارت کے سلسلے میں، تو ابن سقا کے بارے میں نے پوچھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ اب بہت بیمار ہے اور معذور اور اپاہج ہو چکا ہے، لگتا ہے کہ موت کا وقت اس کا قریب ہوگا، مرض الموت میں ہے۔ کہتے جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا میں اس سے ملتا ہوں۔ تو یہ اس سے ملنے کے لیے ابن سقا کے پاس گئے، اس سے کہا کہ تو بہترین حافظ تھا، قرآن کریم بھی تجھے یاد تھا، مختلف قرأتوں میں تو پڑھتا تھا، بتا اس وقت تجھے قرآن کی کوئی آیت یاد ہے؟ قرآن کا حافظ